ہے آئینہ ساز میں۔ یہ جو نفاق ہے اب اس کے 4 درجے سمجھ لینے چاہیے، اگرچہ ایک درجے جو پہلا درجہ ہے اس پر لفظ نفاق کا اطلاق بھی صحیح نہیں ہے، وہ ضعف ایمان کی ایک کیفیت ہے۔ جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں، فطرت انسانی جو ہے وہ خیر کو پسند کرتی ہے۔ ذرا سی بھی فطرت کسی کی ابھی جان ہے اس میں تو خیر کی طرف لپکتی ہے۔ اس اعتبار سے بہت سے لوگ دین کو قبول کر لیتے ہیں، حق کو تسلیم کر لیتے ہیں، بات اچھی ہے، صحیح ہے، معقول ہے، دل کو لگتی ہے، اور ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ حق قبول کر لیجئے۔ لیکن سب لوگ اپنی عظیمت اور ہمت کے اعتبار سے برابر نہیں ہوتے۔ نہ ہر زن دنستو نہ ہر مرد مرد خدا پن جنگوش یکساں نہ کرت۔ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو با ہمت ہے، صاحب عظیمت ہے، ہر چے بادہ ماں کشتی درا بنداختے، وہ اس کیفیت کے ساتھ ایمان لاتے، اب جو ہو سو ہو، کوئی پرواہ نہیں، جو قربانی دینی پڑے، جو تکلیف آئے، جس امتحان میں سے گزرنا پڑے، جس کٹھالی میں کودنا پڑے، تیار ہے۔ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جاں راحت تن صحت داما، سب بھول گئی مصلحت اہل ہوس کی۔ یہ ایک کردار ہے۔ دوسرا کردار وہ ہے کہ اس میں کمی ہے، ہمت کی کمی ہے، عظیمت اتنی نہیں ہے، چلنا بھی چاہتے ہیں لیکن ایک طرح سے سمجھئے کہ ہمت ساتھ نہیں دے رہی، حوصلہ جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا۔ جب وقت آتا ہے امتحان کا، آزمائش کا، کچھ ٹھٹک کر رہ جاتے ہیں، اعصاب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، نیورستھینیا کسی کیفیت ہو جاتی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ اب یہ لوگ ہیں در حقیقت جن کے بارے میں اس کیفیت کا نام ہے جس کو قرآن نے کہا ہے مرض، یہ روگ ہے، یہ بیماری ہے۔ جیسے کہ جسمانی اعتبار سے تمام لوگ برابر نہیں ہیں، کچھ قوی ہیں، کچھ ضعیف ہیں، اسی طریقے سے قوت ارادی جو ہے انسان کی، یہ مانوی جو اس کی شخصیت ہے اس کے اندر بھی قوی ہمت والے لوگ بھی ہیں، قوی الہمت اولو العزم، اور ضعیف الہمت لوگ بھی ہیں۔ ان لوگوں کا یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا مسئلہ آیا وہ پیچھے رہ گئے یا جو تقاضا تھا اس کو قبول نہ کر سکے، لیکن یہ کہ وہ مانتے رہے کہ صاحب ہم سے کمزوری ہوئی ہے، ہم ہمت نہیں کر سکے، کوتاہی ہوئی ہے، تقصیر ہے، اگر اس کا اعتراف ہو رہا ہو تو یہ نفاق نہیں ہے، یہ بس ضعف ایمان کی ایک کیفیت ہے، ایمان کی کمزوری کی ایک کیفیت ہے، نفاق نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ یہ انسان کی اب میں طبیعت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، فطرت نہیں، طبیعت کا یہ بھی تقاضا ہے عزت نفس، جس کو کہ سورہ بقرہ ہی میں ہم پڑھیں گے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کی کسی غلطی کو اگر اس کے سامنے بیان کیا جائے اور اس کو متنبہ کیا جائے اور کہا جائے کہ اللہ کا خوف کرو، تقوی اختیار کرو، مانو کہ تم سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو وہ جھوٹی انا اور جھوٹی عزت نفس جو ہے وہ اس کو قابو میں کر لیتی ہے اور وہ اپنی بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ اخذت العزت بالاسم، وہ عزت نفس، وہ جھوٹی انانیت جو ہے وہ اسے گناہ کے اوپر جما دیتی ہے۔ یہ کیفیت جو ہے، یہ طبیعت کی، میں اب فطرت کی طرف اس کو منسوب نہیں کر رہا، یہ طبع انسانی کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ تو بہت دفعہ جب انسان کہتا ہے کہ مجھ سے خطا ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی، میں تسلیم کرتا ہوں، ایک وقت میں آتا ہے کہ بجائے اس کے کیوں نہ جھوٹا بہانہ بنا دیا جائے، اجی نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں تو مجبوری ہو گئی تھی، میں تو بالکل چلنے کے لیے تیار تھا، لیکن یہ کہ عین وقت پر یہ معاملہ ہو گیا، میری اس کے اندر میری کوئی تقصیر نہیں ہے، کوتاہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک حادثہ ہے جو ہو گیا میرے ساتھ۔ یہاں سے اب نفاق کا آغاز ہوتا ہے۔ جھوٹ اصل میں نفاق کے ساتھ، اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ چنانچہ سورہ منافقون کی پہلی آیت میں بھی وہی لفظ آیا، جھوٹ۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اور کل جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں ان میں بھی یہ لفظ آ چکا ہے کہ ان کے لیے عذاب ہے دردناک، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بس سبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے یا جھوٹ کہتے رہے۔ یہ جھوٹ کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جہاں جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے، اب نفاق کی پہلی منزل آ گئی۔ دوسری منزل یہ ہوتی ہے جب کہ انسان متواتر جھوٹے بہانے بناتا رہے تو خود اس کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اب لوگ کچھ زیر لب مسکراتے ہیں میری بات پر، میرا جھوٹ ان پر کھل چکا ہے۔
اب وہ اپنے اس سٹیٹمنٹ میں تاکید اور زور پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے. خدا کی قسم میں جو کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے، میں نے واقعتاً مجبوری تھی، میرے لیے یہ مشکل پیش آ گئی تھی. تو قسمیں کھا کھا کر جب وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، چنانچہ یہ بھی سورہ منافقون میں آیت موجود ہے، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ. انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے. یعنی لوگوں کے اعتراضات آ رہے ہیں، بھائی کیا ہوا تمہیں، کیا بات ہے فلاں موقع کے اوپر تم نظر نہیں آئے، فلاں موقع تھا بڑا اہم تھا دین کے لیے، اس دعوت کے لیے، اس تحریک کے لیے بہت فیصلہ کن مرحلہ تھا، اور تم اس وقت جو ہے کہیں دبک گئے ہو، کہیں سامنے نظر نہیں آئے ہو. تو وہ جھوٹی قسموں کو ڈھال بنائیں گے ان اعتراضات اور جو جواب طلبیہ ہوتی ہے نظم جماعت کی طرف سے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے قسموں کو ڈھال بنا لیا. اور کل بھی میں نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی کہ یحلفون علی الکذب الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم یحلفون علی الکذب وہم یعلمون. وہ جان بوجھ کر جھوٹ پر حلف اٹھاتے ہیں، جھوٹی قسم کھاتے جان بوجھ کر. یہ گویا کہ اس مرض نفاق کی اب دوسری سٹیج ہوئی. نوٹ کیجئے، میں نے پہلی بات کو نفاق نہیں کہا، ضعف ایمان کی کیفیت ہے. وہ نفاق کا جو آغاز ہوا جبکہ جھوٹا بہانا شروع ہو جائے. اور یہاں میں پھر ذرا ریفر کر دوں کہ میں نے جو شروع میں تعارف قرآن کے ضمن میں چند باتیں عرض کی تھی، اور مولانا مودودی مرحوم کے حوالے سے میں نے ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ فہم قرآن کے ضمن میں بہت ہی قیمتی بات ہے جو انہوں نے تفہیم القرآن کے دیباچے میں لکھی ہے، کہ قرآن مجید کے بہت سے حقائق جو ہیں سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک کہ قرآن جو دین کا تحریکی تصور ہے وہ سامنے نہ ہو. جامد تصور اگر دین کا ہے تو نفاق کی حقیقت کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی. نفاق کی اصل حقیقت یہ حرکت میں، تحریک میں، انقلابی جد و جہد میں، جہاں تقاضا آتا ہے، مطالبہ آتا ہے، جان اور مال کی قربانی کے مواقع آتے ہیں، وہاں اصل میں مرحلہ پیش آتا ہے. ورنہ جو شخص جد و جہد میں ہے ہی نہیں، نماز روزہ ہے، اپنا کچھ اور رسومات ہے وہ کر رہا ہے، اس کے لیے کہاں آزمائش آئے گی، اس طرح کے کوئی مراحل آئیں گے نہیں. تو نفاق کی اصل حقیقت سمجھ میں آتی ہے جبکہ وہ آپ کے پس منظر میں وہ موجود ہو کہ یہ ایک حرکت تھی، یہ ایک جد و جہد تھی جو مختلف مراحل سے گزری ہے. پیسو ریزسٹنس کا بھی ایک دور تھا کہ جو مکے میں تھا، ایکٹیو ریزسٹنس کا دور شروع ہو چکا ہے مدینے میں. اب تو حکم ہے کہ نکلو، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض. تمہیں کیا ہو گیا جب کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں تو تم دھنسے جاتے ہو زمین کی طرف، جس کو ہم کہتے ہیں تمہارے پاؤں من بھر کے ہو جاتے ہیں، حرکت میں نہیں آ سکتے، جنبش نہیں کرتے، ساکت و سامت ہو کر رہ جاتے ہو. یہ در حقیقت سمجھ میں آئے گا اگر وہ ڈائنامک کانسیپٹ جو ہے، دعوت و حرکت، تحریک، اگر یہ سامنے ہے تو یہ سارے حقائق جو ہے یہ واضح ہوں گے، اجاگر ہوں گے. اگر وہ کانسیپٹ نہیں ہے اور صرف کوئی سٹیٹک کانسیپٹ ہے، جامد تصور ہے مذہب کا، اس میں یہ مسائل سمجھ میں آئیں گے ہی نہیں. اس اعتبار سے میں نے عرض کیا، جہاں جھوٹا بہانا شروع ہوا نفاق کی پہلی سٹیج. اگلی سٹیج اب جھوٹی قسمیں، یحلفون علی الکذب. اور اس سے آخری اس کے بعد کی سٹیج جو ہے وہ سخت جھنجھلاہٹ کی سٹیج ہے. ایک بغض پیدا ہو جاتا ہے، ان لوگوں نے ہمیں کن مصیبتوں میں ڈال دیا، ان کی وجہ سے یہ پریشانیاں آ رہی ہیں. اگر یہ جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی مصلحت کو دیکھو، مصالحت کر لو، خامخواہ ایگریسو ہونے کی کیا ضرورت ہے، خامخواہ جو ہے آگے بڑھ کر ایک کشمکش اور کشاکش کا آغاز کر دینا کیا ضروری ہے. چلے وہ اپنی باطل پر قائم ہے، قائم رہے، ہم اپنے حق کو لے کر بڑھیں، اپنے چلے. لیکن یہ کہ یہ کوئی ایگزسٹنس ہونا چاہیے، مصالحت ہونی چاہیے. قالوا انما نحن مصلحون، یہ میں کل بیان کر چکا ہوں کہ قرآن کی روح سے صلاح اور فساد ان دونوں کا اصل نظریہ کیا ہے. اگر کہیں پر اللہ کا دین غالب نہیں ہے، اللہ کا نظام قائم نہیں ہے، تو چاہے بظاہر کتنا ہی عمل ہو وہ صلاح نہیں ہے، فساد ہے. اور اس کے لیے جو جد و جہد کی جائے گی وہ ہے در حقیقت اصلاح، اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالی جائے گی وہ افساد ہے، یعنی وہ مفسدین کا کردار ہے. یہ ہے بغض، جس کی میں ایک مثال دیتا رہا ہوں ہمیشہ کہ جس بلی کی دم کٹ گئی ہو وہ چاہتی ہے کہ سب کی دم کٹی رہے. لہذا منافقین یہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی آگے نہ بڑھے. یہ لوگ جب آگے بڑھ جاتے ہیں، پکارا جاتا ہے، واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی. جو لوگ اس شان کے ساتھ لبیک کہتے ہیں
کال آف ڈیوٹی کو ریسپونڈ کرتے ہیں، تو جو پیچھے رہ گئے وہ نمایاں ہو گئے۔ اگر سب بیٹھے رہتے تو سب برابر تھے، پیچھے رہنے والے نمایاں نہ ہوتے۔ لہذا آگے بڑھنے والوں سے ایک بغض، ایک دشمنی، ان پر کوئی مصیبت آئے تو اچھا ہے، یہ کوئی بہت ہی زیادہ ایڈونچرس ہو گئے ہیں، ان کے اندر کوئی بہت ہی زیادہ جسارتیں آ گئی ہیں، اچھا ہے انہیں کچھ سزا ملے تاکہ ان کو ہوش آئے اور یہ کچھ اپنے ان معاملات کے اندر کچھ میانہ روی اختیار کریں۔ یہ جو ہے بغض اور دشمنی اور شقاق، یہ پھر آخری سٹیج ہے جس پر جا کر گویا کہ اسی درجے کو انسان پہنچ جاتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ 4 سٹیجز اگر لیکن اس کا قانون یہ نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہ جو تمثیل نمبر 2 ہے، یہ بنیادی طور پر تو ضعف ایمان کی جو کیفیت میں نے بیان کی تھی، یہ اس کی تشبیہ ہے، اس کی تمثیل ہے، لیکن ابتدائی سٹیجز جو ہے نفاق کی، ان کو بھی یہ کور کر لے گی۔ البتہ نفاق کی وہ آخری شکل، اس میں اور کفر میں کوئی فرق نہیں، وہ تو بالکل ایک کفر ہے، سوائے اس کے کہ جس کی ایک مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کوئی بہت بڑا شہتیر ہو یا کوئی چوکھٹ ہے، بڑی موٹی لکڑی نظر آ رہی ہے، لیکن اندر سے اسے دیمک چٹ کر چکی، گھن کھا چکا اس کو، صرف ایک ونیئر جو ہے باقی رہ جاتا ہے، ایک چھلکا سا لگا رہ جاتا ہے۔ اور یہ اللہ نے اتنی سمجھ دی ہے اس چھوٹے سے کیڑے کو بھی کہ اگر یہ ظاہر ہو گیا باہر اور بالکل ہم نے اس کو جو ہے آخری جو ہے اس کی جو کورنگ ہے وہ بھی ختم کر دی تو فوراً معلوم ہو جائے گا گھر والوں کو، اور پھر وہ ہمارا بندوبست کر لیں گے۔ لہذا وہ چھوڑتے ہوئے دیمک چڑھ رہی ہے اوپر، لیکن اوپر کا کور اس نے انٹیکٹ چھوڑا ہوا ہے تاکہ پتہ نہ چلے۔ یہی معاملہ منافقین کا ہے کہ بالآخر وہ اس کفر کی حد تک، آخری حد تک پہنچنے کے باوجود وہ اسلام کی ڈھال، اپنا کلمہ شہادت اور کچھ نہ کچھ نماز روزہ دکھاوے کا، ریاکاری کا، وہ برقرار رکھتے تھے کہ مسلمان شمار کیے جائیں تاکہ ہمارا جو ہے معاملہ تعلق جو ہے ادھر سے بھی ٹوٹنے نہ پائے۔ ورنہ حقیقت کے اعتبار سے جیسا کہ ابھی میں نے سورہ منافقون کی آیت آپ کو سنائی، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ لوگ ایمان لائے تھے لیکن پھر انہوں نے کفر کیا ہے۔ میں اس کے حوالے سے جو کل چند باتیں میں نے عرض کی تھی انہیں پھر آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ نفاق، اس میں جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، ایک ہے شعوری نفاق، یہ بہت شاذ ہوتا ہے، جان بوجھ کر کسی شخص کا منافق بننا، یہ بالکل ایک بالکل شاذ سی بات ہے، سازشی کردار، جیسے کہ کل ہم نے وہ سورہ آل عمران کی آیت کے حوالے سے وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کے گروہ نے یہ سازش کی، طے کیا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، صبح کے وقت اپنے ایمان کا اعلان کرو اور شام کو کفر کا اعلان کر دو، مرتد ہو جاؤ، علی الاعلان مرتد ہو جاؤ، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ بھی لوٹیں، کچھ نہ کچھ تو ہلیں گے، کچھ نہ کچھ تو شک پیدا ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ کسی درجے میں تو اشتباہ کی کیفیت ان کے اندر بھی پیدا ہوگی، یہ جو جمے ہوئے ہیں، راسخ ہیں، رسوخ جو ہے ایمان کا، اس میں کمی آئے گی۔ تو وہ جو چند گھنٹے، اس کا تصور کیجئے، جو شخص مسلمان بنا رہا، اسے یہ معلوم ہے کہ میں مسلمان نہیں بنا ہوں بلکہ میں شعوری طور پر ارادے کے ساتھ دھوکہ دے رہا ہوں، یہ شعوری نفاق ہوا۔ لیکن یہ ہوئی ایک بالکل علیحدہ استثنائی کیفیت۔ اصل نفاق وہ ہے، اور جو مین بلک تھا اس نفاق کا، وہ شعوری نہیں تھا، غیر شعوری تھا۔ اسی لیے اس رکوع میں آپ نے دیکھا لا یشعرون، لا یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے، ان کو احساس نہیں ہے، یہ کدھر جا رہے ہیں، کس وادی میں بھٹک رہے ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں ہے، لا یعلمون۔ یا جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ سورہ منافقون میں آیا لا یفقہون، فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اب ان کے دلوں پر مہر ہو چکی ہے اور یہ تفقہ سے محروم کر دیے گئے، فہم حقیقی اب ان کے پاس نہیں رہا۔ اس